عنوان ہے ویل وشنگ، کتاب زاویہ اور تحریر جناب اشفاق احمد صاحب کی۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں جب وقت ملے اور گھر میں کوئی دیوار ہو تو اس کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ کر اپنا تجزیہ ضرور کیا جانا چاہیے۔ یہ ہے تو ذرا سا مشکل کام، اور اس پر انسان اس قدر شدت کے ساتھ عمل پیرا بھی نہیں ہو سکتا جو کہ درکار ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے بہت سی اپنی باتیں کھل کر سامنے آتی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا یہ جو رفو گر ہیں کشمیر میں برف باری کے دنوں میں اپنا سوئی دھاگا لے کر چلے جاتے ہیں، وہاں کپڑے کے اندر ہو جانے والے بڑے بڑے شگافوں کی رفو گری کا کام کرتے ہیں، جن میں خاص طور پر گرم کپڑوں کے شگاف اور لگار اور جو چٹاخ ہوتے ہیں ان کی رفو گری کرتے ہیں۔ وہ کہاں سے دھاگا لیتے ہیں اور کس طرح سے اس کو دھاگے کے ساتھ مہارت سے ملاتے ہیں کہ ہم ٹریس نہیں کر سکتے۔ یہاں پر اتنا بڑا گیپ یعنی سوراخ ہو گیا تھا کیونکہ وہ بالکل ایسا کر دیتے ہیں جیسے کپڑا کارخانے سے بن کر آتا ہے۔ یہ رفو گروں کا کمال ہے۔ وہ غریب لوگ اپنی چادر لے کر اپنی کانگڑی مٹی کی بھٹی کو بولتے ہیں سلگا کر اس میں کوئلے ڈال کر دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور بہت بھلے لوگ ہیں یہ کشمیری لوگ، بہت ہی بڑی بھلی کمیونٹی ہے، کیونکہ وہ اپنا تجزیہ کرتے ہیں اور ان کو پتہ چلتا رہتا ہے اپنے اس سیلف کا جو لے کر انسان پیدا ہوا تھا محفوظ رکھا ہوا ہے یا نہیں۔ گو ہم نے تو اپنی سیلف کے اوپر بہت بڑے بڑے سائن بورڈ لگا لیے ہیں، اپنے نام تبدیل کر لیے ہیں، اپنی ذات کے اوپر ہم نے پینٹ کر لیا ہے۔ جب ہم کسی سے ملتے ہیں، مثلا میں آپ سے اس اشفاق کی طرح نہیں ملتا جو میں پیدا ہوا تھا، میں تو ایک رائٹر، ایک دانشور، ایک سیاستدان، ایک ٹیچر بن کر ملتا ہوں۔ اسی طرح جب آپ مجھ سے ملتے ہیں تو آپ اپنے اپنے سائن بورڈ مجھے دکھاتے ہیں۔ اصل سیلف کہاں ہے؟ وہ نہیں ملتی۔ اصل سیلف جو اللہ نے دے کر پیدا کیا ہے وہ تبھی ملتا ہے جب آدمی اپنے نفس کو پہچانتا ہے، لیکن اس وقت جب وہ اکیلا بیٹھ کر غور کرتا ہے کوئی اس کو بتا نہیں سکتا، اور اپنے نفس سے تعارف اس وقت ممکن ہے جب آپ اس کے تعارف کی پوزیشن میں ہوں گے اور اکیلے ہوں۔ جس طرح خداوند تعالیٰ فرماتا ہے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جس انسان نے خود کو پہچان لیا میں کون ہوں، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو باوجود اس کے کہ علم زیادہ نہیں رکھتے، ان کی تعلیم بھی کچھ زیادہ نہیں ہے، لیکن علم ان پر وارد ہوتا رہتا ہے، جو ایک خاموش آدمی کو اپنی ذات کے ساتھ دیر تک بیٹھنے میں عطا ہوتا ہے۔ میں پہلے تو نہیں، لیکن اب کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں، اور عمر کے اس حصے میں میری طبیعت پر ایک عجیب طرح کا بوجھ ہے جو کسی طرح سے نہیں جاتا۔ میں آپ سے بہت سی باتیں کرتا ہوں، اب میں چاہوں گا کہ اپنی شکل آپ کے سامنے بیان کروں اور آپ بھی میری مدد کریں، کیونکہ یہ آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ مجھ جیسے پریشان اور دردمند آدمی کا سہارا بن جائیں۔ ہمارے بابے جن کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہتے ہیں اگر آپ کسی محفل میں، کسی یونیورسٹی، سیمینار، اسمبلی میں، کسی اجتماع میں یا کسی بھی انسانی گروہ میں بیٹھے کوئی موضوع شدت سے ڈسکس کر رہے ہوں اور اس پر اپنے جواز اور دلائل پیش کر رہے ہیں، تو اگر آپ کے ذہن میں ایسی کوئی دلیل آ جائے جو بہت طاقتور ہو، اور اس سے اندیشہ ہو کہ اگر میں یہ دلیل دوں گا تو یہ بندہ شرمندہ ہو جائے گا کیونکہ اس آدمی کے پاس اس دلیل کی کاٹ نہیں ہوگی، شطرنج کی ایک ایسی چال میرے پاس آ گئی ہے یہ اس کا جواب نہیں دے سکے گا، اس موقع پر بابا کہتے ہیں اپنی دلیل روک لو، بندہ بچا لو، اسے ذبح نہ ہونے دو کیونکہ وہ زیادہ قیمتی ہے۔ میں نے تو ساری زندگی کبھی ایسا کیا ہی نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں میں کھڑکاڑ پا دیاں گا، ہماری بیبیاں جس طرح کہتی ہیں میں تے آپا جی پھر سدھی ہو گئی، انہوں ایسا جواب دیتا کہ وہ تھر تھر کمبل لگ پئی۔ میں انہوں ایک ایک سنائی او دی ماسی دیاں کرتوتاں، او دی پھوپھی دیاں وغیرہ وغیرہ۔ باجی میں نے تو اس کو کھری کھری سنا دی، جس سے وہ تھر تھر کانپنے لگی، اس کو اس کی خالہ کی، اس کی پھوپھی کی سب باتیں ایک ایک کر کے سنائی۔ خیر، انسان کمزور ہے، ہم بھی ایسے کرتے ہیں،
بڑی دیر کی بات ہے 1946، جب پاکستان نہیں بنا تھا. میں اس وقت BA کر چکا تھا اور تازہ ہی کیا تھا. ہمارے قصبے کے ساتھ ایک گاؤں تھا، اس میں ایک ڈسٹرکٹ بورڈ مڈل اسکول تھا. وہاں کا ہیڈ ماسٹر چھٹی پر گیا، اس کی جگہ 3 ماہ کے لیے مجھے ہیڈ ماسٹر بنا دیا گیا. میں اب ایک پدا سا چھوٹے قد کا نوجوان بڑے فخر کے ساتھ ایک اسکول کو ہینڈل کر رہا ہوں. گو مجھے زیادہ تجربہ نہیں ہے، لیکن میں زور لگا کے یہ بتانا چاہتا ہوں دوسرے ماسٹروں کو کہ BA کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بیچارے نارمل اسکول سے پڑھے ہوئے تھے. جیسے کہ ہر نئے آدمی کی عادت ہوتی ہے، یا جو بھی کسی جگہ نیا آتا ہے وہ ہمیشہ سسٹم ٹھیک کرنے لگ جاتا ہے.